ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ یہ جو لفظ خسر ہے ایکچولی اسے لاس بولا جاتا ہے، کسی چیز میں گھاٹا ہونا، کسی چیز میں کمی ہو جانا یا کسی چیز کا نقصان ہو جانا۔ عام طور پر انسان جو ہے یہ دو طرح کے نقصانات کو دیکھتا ہے، دو طرح کے نقصانات برداشت کرتا ہے۔ ایک تو خارجی نقصان ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مال میں کسی چیز کی کمی ہو جانا یا اس کے مال میں گھاٹا ہو جانا یا اس کا جو جاہ و جلال ہے اس میں کسی چیز کا نقصان ہو جانا، گھاٹا ہو جانا، کمی ہو جانا، اس کی طاقت میں کسی چیز کی کمی ہو جانا، تو یہ اس کا جو ہے یہ خارجی نقصان ہے۔ اسی طرح خارجی نقصان کے ساتھ ساتھ اس کا ایک انسان کا معنوی نقصان بھی ہوتا ہے، یعنی کہ صحت و سلامتی کا کھو جانا، اور اسی طرح عقل کا کھو جانا، عقل کا معوف ہو جانا، عقل پر پردے پڑ جانا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایمان کا کھو جانا اور ایمان میں گھاٹا ہو جانا، ایمان میں کمی آ جانا، اور ثواب کا کھو بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خسر میں شامل ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں جو معنوی جو نقصان ہے انسان کا، ان چیزوں کو نقصان اٹھانے میں اللہ تعالیٰ نے اس خسر کو، اس نقصان کو خسران مبین قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذین خسروا انفسهم اہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے، دیکھو یہ لوگ جو ہے یہی صریح نقصان جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ایمان کے حوالے سے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی لوگ جو ہیں یہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہاں کفر کا معنی ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کفر جو ہوتا ہے بیسیکلی کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، یا کسی حق کو تسلیم نہ کرنا ہوتا ہے، یا کسی حق کو چھپانا ہوتا ہے۔ یہ تین طرح کا بیسیکلی جو ہے یہ کفر کہلواتا ہے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ کفر دو طرح سے کرتا ہے، ایک تو زبان سے علن اس چیز کا انکار کر دیتا ہے، اور دوسرا جو کفر ہے وہ اپنے اعمال سے کرتا ہے، یعنی کہ وہ زبان سے اقرار تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ اس اقرار کی بالکل بھی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے۔ دوسرے معنوں میں دیکھا جائے یہی بیسیکلی منافقت ہوتی ہے جب قول اور فعل میں تضاد آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تو مانتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ایک تو مانتا ہے، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا، تو یہ بھی بیسیکلی کفر ہی کی ایک قسم ہے۔ زبان سے تو وہ اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے اعمال جو ہیں، اس کی زندگی کے حالات جو ہیں، یا اس کی زندگی جو ہے وہ اس کلمہ پڑھنے کی بالکل بھی عکاسی نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سری نقصان میں ہے، سری خسارے میں ہے۔ ایک تو جو نقصان ہے ایک تو وہ یہ ہو جاتا ہے جو اس کے ایمان کے حوالے سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نقصان یا جو گھاٹے کا ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ عہد الست کو، اور خاص کر وہ جو شریعت کا اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن اس میں جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ معاشرتی زندگی کے حوالے سے کہی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے ناطے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے، یہ لوگ قطع رحمی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی رشتہ جو توڑنا ہے، انسانی تعلقات جو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی میں دیے ہیں ان کو بلا وجہ توڑنا، یہ بھی ایک سری نقصان ہے، ایک سری جو ہے یہ خسر ہے، یہ گھاٹا ہے جو کوئی بھی انسان جو کرے گا وہ اٹھائے گا۔ تو دوسری طرح کا جو گھاٹا اور نقصان ہوا وہ اس کا معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہوا۔ اسی طرح ایک اور نقصان کی قسم ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی کہ یہ جو خسر یعنی کہ یہ جو گھاٹا ہے یہ اس کے ناپ تول کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے تو اس کی اکنامیکل لائف کے حوالے سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے میزان کو بالکل بھی قائم نہیں رکھتے، مطلب کہ ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں، اور جب وہ چیز دیتے ہیں تو اس میں وہ گھاٹا کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ صرف ناپ تول کا گھاٹا نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کے ایمان کا بھی گھاٹا ہوتا ہے اور ان کی معاشرتی زندگی کا بھی یہ گھاٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی خسر کی جو ہے وہ ایک قسم ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کیا کہا تھا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے ہم صرف گھاٹا اسی کو کہتے ہیں جو مال کا نقصان ہوتا ہے یا جو جان کا نقصان ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں
اس اصطلاح میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایمان کا کھو جانا یہ بھی گھاٹا ہے جب وہ کفر کی طرف جاتا ہے، قطع رحمی کرنا یہ بھی گھاٹا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی گھاٹا ہے۔ تو اسلام میں خسر میں بہت زیادہ جو ہے وہ وسعت پائی جاتی ہے، اس لیے اسلام جو ہے وہ انسان کی مادی زندگی کے نقصان کو بھی لے کر چلتا ہے اور معنوی زندگی کے نقصان کو بھی لے کر چلتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب یہ قرآن اتارا ہے بے شک یہ شفا ہے، بے شک یہ رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، لیکن جو ظالم ہے وہ بالکل خسارے میں